أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، زمین و آسمان کا نظام جس کی مٹھی میں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جس وقت چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، وہ نبی جو ہم سب کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی والے، جنت والے اور راہ راست والے راستے پر چلانے کے لیے دوسرے نبیوں کی طرح نبی بنا کر، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس کائنات میں نازل کیے گئے، مبعوث کیے گئے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کے خاندان کو، ہم سب کے بیوی بچوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، محرم الحرام کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جن کو تو کوئی مسئلہ ہے وہ ٹیک لگائے بغیر نہیں اگر بیٹھ سکتے، ان کو تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن جو ماشاءاللہ صحت مند ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھٹنوں کو بھی چھوڑ دیں اور ذرا قریب قریب آ جائیں۔ حضرات و سامعین، 30واں پارہ ہے اور 30ویں پارے کی سورۃ البینہ، اس کی ایک آیت کا مقام آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت سن سنا کر اللہ سب کو عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور جس طرح کہ پچھلے جمعے ہم نے سنا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ پیارے صحابہ جن کے متعلق اس مہینے میں زبان درازی کی جاتی ہے، ان کو نعوذ باللہ من ذالک برا بلا کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک جن کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں یہ غلط افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ صحابہ اکرام کا آپس میں بغض تھا، یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھنے والے تھے۔ حضرات، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، کاش کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، کاش کہ ہم نے قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہوتا، کاش کہ ہم نے مفسرین نے جو پوری کی پوری زندگیاں اپنی قرآن اور حدیث کو سیکھنے اور دوسرے لوگوں کو سکھانے میں صرف کیں، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگیاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیں، کاش کہ ہم نے ان کی تفاسیر کو پڑھا ہوتا، کاش کہ ہم نے احادیث کی طرف رخ کیا ہوتا، اور ہم نے خود اپنی زبان سے اپنی آنکھوں کے ساتھ ان کو پڑھا ہوتا، تو آج ہم لائی لگ نہ ہوتے، آج ہم کسی کے پیچھے لگنے والے نہ ہوتے، آج ہمارے اوپر الزام تراشیاں نہ ہوتی، آج میرے نبی کے وہ پروانے، میرے نبی کے وہ جان نثار صحابہ، میرے نبی کے وہ شاگرد جن کو لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج ان کی عزتوں کو اچھالا نہ جاتا، آج ان کے خلاف یہ زبان بکواس نہ کرتی، آج یہ زبان اگر کھلی ہے تو
تو موقع ہم نے دیا ہے، کہیں نہ کہیں قصوروار ہم بھی ہیں۔ ہمیں اللہ ہدایت نصیب کرے اور ہم سب کو قرآن اور حدیث سے جڑ کے رہنے کی اور اس کو پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری گلی کا نمبردار، ہماری گلی کا چودھری، ہمارے محلے کا ایم پی اے، ہمارے محلے کا، ہمارے علاقے کا ایم این اے یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا صدر اگر کوئی بات کرے، ہم اس کو بڑی عزت دینے والے، بڑا اس کا ادب کرنے والے، اس کا بڑا احترام کرنے والے اور اس کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھانے والے، کیوں جی یہ ہمارے نمبردار صاحب نے، ہمارے ٹھیکیدار صاحب نے، ہمارے چودھری صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم نے، ایم پی اے، ایم این اے نے، فلاں رتبے والے شخص نے یہ بات کی ہے، اس کو عزت نہ دی تو کل کو میرا فلاں کام نہیں ہوگا، اس کی بات کو عزت دینا مجبوری سمجھ لیں یا دل کی خوشی سے اس کو عزت دی جاتی ہے۔ حضرات، اگر ہم ان سارے لوگوں کو جو دنیا کی زندگی گزار کے سب کچھ ختم کر کے جانے والے ہیں، وہ ایم پی اے ہے، وہ ایم این اے ہے، وہ بڑے عہدے داران ہیں، وہ جج ہوں، وکیل ہوں، حضرات اگر ان کی بات کو ہم عزت دیتے ہیں تو کیا میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر ہم ان کی باتوں کو عزت دیتے ہیں تو اللہ احکم الحاکمین کی بات کو عزت پھر کون دے گا؟ رب العالمین کی بات کو عزت کون دے گا؟ اگر آج ہم نے ان کی باتوں کو عزت دے دی، احترام کے قابل سمجھ لیا، عزت مآب بنا دیا، تو رب کو عزت پھر ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ رب کی باتوں کا لحاظ، رب کی باتوں کا ادب و احترام اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نے ان کا ادب و احترام کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے جس طرح یہ دنیا دار طبقے والے لوگ، عہدے داران جس طرح ان کی باتوں کو عزتیں دی، کاش کہ ہم نے قرآن کو بھی عزت دی ہوتی۔ یہ قرآن در حقیقت کیا ہے؟ رب العالمین کا کلام ہے۔ کاش کہ ہم نے اس کو بھی اتنی عزت دی ہوتی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ سرسری طور پر اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے حسب و نسب میں اس چیز کو باور کروانے کے لیے کہ میرے بیٹے نے قرآن پڑھا ہے، میرے بیٹے نے قرآن پڑھا ہے، کبھی ماں نے تھوڑا سا پڑھا دیا ڈانٹ ٹپٹ کے، کبھی باپ نے تھوڑا سا پڑھا دیا ڈانٹ ٹپٹ کے، اور جب دیکھا نہ ماں کی سنی جا رہی ہے نہ باپ کی سنی جا رہی ہے، اگلا سٹیپ ہم نے کیا یوز کیا؟ قاری صاحب نو گھر بلا لو، قاری صاحب بچیاں نو پڑھان کرن، یہ ذمہ داری قاری صاحب کی ہے نا۔ قاری صاحب نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، بچے نے قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد نہ کبھی باپ کو اس بات کی توفیق ہوئی نہ ماں کو اس بات کی توفیق ہوئی کہ میرے بیٹے نے قرآن تو مکمل کر لیا ہے، میں ذرا قرآن کھول کے اس سے سننے کی زحمت کر لوں، قرآن کا کوئی ایک مقام کھول کے اس کے سامنے رکھوں اور اس سے پوچھوں کیا میرے بیٹے آپ نے قرآن پڑھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، قرآن ہم سے کس بات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہم نے جب اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیا، قرآن کی اور ہماری جب دوری بننا شروع ہو گئی، اس طرح کے لوگوں کو ہم نے موقع دینا شروع کر دیا، اور موقع پھر اس حد تک پہنچا کہ وہ بکواس کرتے ہیں ان صحابہ اکرام کی زندگیوں کے متعلق جن کے متعلق قرآن نے بھی اعلان کیا اور جن کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان نے بھی اعلان کیا۔ 30واں پارہ ہے، آج میں بیان کروں گا کہ وہ میرے نبی کے صحابہ جن کی عظمت، جن کی فضیلت، جن کی شان، جن کا مرتبہ اور مقام رب العالمین نے خود بیان کیا۔ دنیا جائے بھاڑ میں، دنیا جو مرضی کہتی رہے، میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو بات اللہ نے قرآن میں کہہ دی ہے، جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کہہ دی ہے، جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کر دی ہے، دنیا جو مرضی کہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات اللہ نے کہہ دی، جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی، میرا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ مر تو سکتے ہیں، اس بات سے ہٹ نہیں سکتے، وہ بات ہی سچی ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہہ دی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ بھلا اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے سچی بھلا کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وہی رب اعلان کر رہے ہیں 30ویں پارے کی سورۃ البینہ کے اندر، جزاؤہم عند ربہم۔ او لوگو، آج جن کے بارے میں تم یہ سنتے ہو، جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ اکرام آپس میں متنفر تھے، ان کا بغض تھا، ان کی آپس میں عداوتیں تھیں، ان کی لڑائیاں تھیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنے رشتے دینا پسند نہیں کرتے تھے،
وہ نبی کے ساتھ نعوذ باللہ مخلص نہیں تھے، ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں تھے، رب ان لوگوں کے بارے میں اعلان کر رہا ہے جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہے۔ اور جزا کیسی؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، مختلف قسم کی نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا۔ اور یہ نہیں کہ جاؤ یہ سامنے جنت ہے اور جنت میں جانے سے پہلے بھی ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور جنت میں باہر آنے سے پہلے بھی ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور نکالا بھی جا رہا ہے اور داخل بھی کیا جا رہا ہے، ایسی جنت نہیں۔ میرے رب نے جو اعلان کیا ہے نا میرے نبی کے ان صحابہ کے متعلق، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرات وہ میرے نبی کے صحابہ، میرا اور آپ کا ایمان ہے نا کہ اللہ احکم الحاکمین نے جس طرح کی ہستی، جس طرح کی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اس طرح کی ہستی نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد قیامت تک دوبارہ آنے والی۔ کیوں جی؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی تھا نہ قیامت تک آئے گا، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب دینے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا، اس جیسا فرشتہ بھی رب نے دوبارہ نہیں بنایا۔ جتنی عظمت رب نے اس فرشتے جبرائیل امین کو عطا کی ہے، اس جیسی عظمت اور فضیلت دوبارہ کسی فرشتے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور رب نے جو کتاب دی، اس جیسی کتاب کی افضلیت، اس جیسے کتاب کا انعام، اس جیسا رب کا فضل پہلے کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرات پہلے کئی قومیں گزری، امتیں گزری، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ بنایا، فرشتہ آیا وہ بھی سب سے اعلیٰ، کتاب دی وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اور یہ جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے امت دی ہے نا، اس امت کو بھی اللہ احکم الحاکمین نے تمام امتوں سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رب العالمین نے امت کو بہترین بنایا تمام امتوں میں سے، اور اس امت کے لوگوں میں سے جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگیاں گزاری اور ایمان کی حالت میں ان کو خاتمہ ہوا۔ ان کو کہتے ہیں صحابی۔ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، آقا علیہ السلام کی صحبت میں بے شک چند گھڑیاں ہی گزاری ہیں، اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں زندگی گزاری ہے اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا خاتمہ ہوا ہے، ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے ہیں۔ حضرات و سامعین، صحابی کی ڈیفینیشن ایمان کی حالت میں بندے نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں زندگی گزاری، بے شک ایک پل ہی کیوں نہیں گزارا، اور ایمان کی حالت میں مر گیا، ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اگر اس پوری نبی علیہ السلام کی امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا ہے تو تمام امت میں سے ان لوگوں کو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے جنہوں نے میرے نبی کی صحبت میں زندگیاں گزاری ہیں، اور ہم ان کی ہی بات کر رہے ہیں۔ رب نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ہم نے ان کی جزا اپنے پاس رکھی ہے اور ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو ہم باغات کا مالک بنائیں گے، ہم چشموں کا مالک بنائیں گے، ہم ان کو جنات کا، محلات کا مالک بنائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ جلدی جلدی جواب دیں گے انشاءاللہ، بات جلدی ختم ہوگی اور سمجھ بھی آئے گی۔ نماز پڑھتے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ حج کرتے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ عمرہ کرتے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ صدقہ دیتے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ سال بعد ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ روزے رکھتے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ وہ نفلی ہیں یا فرضی ہیں؟ دیگر نیکی کے کرنے والے جتنے بھی کام ہیں، آج انسان 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ اور اس سے کہیں زیادہ رقم خرچ کر کے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے، گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہوا ہے کہ نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آج کوئی بندہ عمرے کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ خرچ کر کے جاتا ہے، گارنٹی نہیں دے سکتا
یقین ہے، توکل ہے، اعتماد ہے، رب پر بھروسہ ہے، لیکن گارنٹی نہیں دے سکتا کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضرات صدقے ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہیں، عطیات ہیں، فطرانے ہیں، روزے ہیں، دیگر نیکی کے کرنے والے جتنے بھی کام ہیں، ہماری نمازوں سمیت کوئی انسان یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، میرے روزے قبول ہو رہے ہیں، میرا صدقہ زکوٰۃ قبول ہو گیا ہے۔ حضرات یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ عظیم ترین لوگ ہیں، یہ وہ میرے نبی کے شاگرد ہیں، یہ وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں جو چل پھر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، جو عمل کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، جو عمرے کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، جو حج کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، روزے رکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، غزوات میں جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور رب عرش معلیٰ پر بیٹھے ہوئے زمین پر ان کا سارا نقشہ دیکھ رہا ہے، منظر دیکھ رہا ہے، اور رب یہ اعلان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، اور دنیا والا جاؤ باہر میں جو مرضی کہتے رہو۔ جن سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ رب العالمین خود بیان کر رہے ہوں، خود دے رہے ہوں، اور مزید تسلی کے لیے نبوت والی زبان سے اعلان کروایا جا رہا، اس میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں رہتا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں بغض رکھا منافق ہے، اور جس نے ان سے محبت کی گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کا ثبوت اور پروف دیا۔ اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے سینوں میں صحابہ اکرام کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اللہ ہمیں ان جیسی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، وہ میرے نبی کے صحابہ جن کو رب نے اتنی عظمتیں عطا کیں، اتنی فضیلتیں عطا کیں، کہ جن کے لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں خود اعلان کر دیا جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا کس کے پاس ہے؟ دنیا والوں تم ان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے، تم ان کا صلہ دے ہی نہیں سکتے، ان کا صلہ رب کے پاس، اور صلہ ہم نے سن لیا صلہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ انعامات کن لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اور صحابہ کرام ڈر ڈر کے زندگی گزارتے۔ قرآن کا ایک مقام آپ کے سامنے بطور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے نبی کے صحابہ جن کے متعلق رب العالمین نے انتہا کر دی کہ وہ میرے نبی کے جانثار ہیں، میرے نبی کے وفادار ہیں، میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ قرآن کا مقام ہے، سورۃ الحجرات ہے، قرآن نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی آواز کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کر لینا۔ فوق صوت النبی، تمہاری آواز اور نبی کی آواز، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ اب اس آواز سے مراد کیا ہے؟ اٹھائیے احادیث کے ذخیرے کو، مفسرین کی زندگیوں کو پڑھیں۔ جو اخذ کیا گیا آواز بلند کرنے سے مطلب یہاں پہ یہ لیا گیا ہے کہ تمہارا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل عمل جیسا تو ہو سکتا ہے، ان کے مخالف نہ ہو۔ جو میرے نبی نے کہہ دیا ہے اس جیسی زندگی گزارنی ہے، اگر اس کے الٹ ہو گیا تو یہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے کے جیسا ہے۔ اچھا، یہ قرآن کا مقام اترا ہے، ایک صحابی قدرتاً ان کی آواز بلند تھی۔ اب غور کیجئے گا کہ وہ صحابہ جن کا قرآن میں رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، جو رب سے اس قدر ڈرنے والے، کیوں نہ ڈرتے؟ تربیت کس نے کی تھی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ کی تربیت میں بھلا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی تربیت کے بعد صحابہ کرام کے دل میں رب کا ڈر اور خوف کیوں نہ ہو؟ اور رب سے وہ ڈرے تو رب نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے، اور ڈرنا بھی دیکھا کس انداز کا۔ قرآن کا یہ مقام اترا کہ لوگوں تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی ان کی قدرتاً آواز بلند ہے، جب یہ قرآن کا مقام سنا اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیا، یہ سوچ کے کہ میری آواز بلند ہے، کہیں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے،
میری آواز کہیں نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ چند دن گزرے، نبی علیہ السلام نوٹ کرتے رہے، آخر صحابہ کرام سے پوچھا میرا وہ فلاں صحابی نظر نہیں آ رہا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پتہ کیا ہے جس دن کا قرآن کا یہ مقام اترا ہے، کیا ایمان والو تمہاری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو، وگرنہ تمہارے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور نہ بھی ہو اور تمہارے سارے کے سارے عملوں کو اللہ ضائع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بات کو لے کے اس نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر دیا۔ نبی علیہ السلام خود اس کے گھر میں گئے اور جا کے کہا اے میرے صحابی، اللہ نے تیری آواز اس طرح رکھی ہے، اس کی تفسیر بیان کی، اس کو سمجھایا، صحابی کو بتایا کہ اس سے مراد آخر ہے چیز کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آواز کا بلند ہو جانا، اس سے مراد یہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان کچھ ہے، ہماری زندگی کا طور طریقہ، ہماری زندگی کا طرز عمل کچھ ہے، اس سے مراد ہے میرے صحابی یہ ہے۔ حضرات وہ میرے نبی کے صحابہ جو پلک جھپکنے میں بھی نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ احکم الحاکمین نے ایویں ہی ان کے لیے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ان جیسی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، خالدین فیہا ابدا، یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اب جنت میں جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو جنت سے ہم نکال دیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے ہاں جملوں کو بدلا نہیں جاتا، کلمات کو بدلا نہیں جاتا۔ اگر رب العالمین نے کہہ دیا ہے خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، اب ان کو جنت سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ حضرات صحابہ اکرام، ان کے بارے میں بہتان لگانے والے، زبان درازی کرنے والے، کاش کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا، جن کے ایمان کی گواہی رب العالمین نے خود دی۔ صحابہ اکرام کا ایمان اور ان کے ایمان کی گواہیاں رب العالمین نے خود دی ہیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور لوگوں، میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اگر تمہارا ایمان ان جیسا نہ ہوا ہدایت نہیں پا سکتے ہو۔ صحابہ اکرام کے ایمان کی گواہی رب العالمین خود دے رہے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کے ایمان کو اس لیول پہ لے کے آنا چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ، تو رب نے جو قانون بنا دیا ہے، رب نے جو راستہ تمہیں دے دیا ہے، وہ یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تمہارا ایمان میرے نبی کے صحابہ جیسا ہو گیا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جان کر ذرا سوچئے، کیا ہمارا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان جیسا ہے؟ کامیابی ہم سب لینا چاہتے ہیں، جنت میں ہم سب جانا چاہتے ہیں، جنت کے پھل اور میوے ہم سب کھانا چاہتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میری شکل و صورت، میرا لباس، میرا چلنا پھرنا، میرا رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا، میرا لین دین کرنا، میری عبادات، میری راتیں، میرے دن، کیا صحابہ اکرام جیسے ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہے تو بنا لیں زندگی، پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جائے اور کب ہم قبر کے گھپ اندھیروں میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے سوائے پچھتاوے کے انسان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو یہ جو وقت دیا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر ہمیں اپنے آپ کو صحابہ اکرام جیسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات وہ میرے نبی کے صحابہ جن کے متعلق قرآن نے دوسرے مقام پر اعلان فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگ، لا تجدون قوما، آپ ایسے لوگوں کو کبھی نہیں پائیں گے، یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رنگ چڑھ گیا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رنگ ان کے جسموں پر، ان کے دل و دماغ پر چڑھ گیا، پھر اس کے بعد بے شک باپ آڑے آ رہا ہے، ماں آڑے آ رہی ہے، بیوی بچے آڑے آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، مال و متاع آ رہا ہے،
किसी बात की फिक्र नहीं की। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, रब ने इनके दिलों पर ईमान को लिख दिया है। यार मेरा सवाल है कि जिनके दिलों पर रब ने कुरान लिख दिया हो, जिनके दिलों पर रब ने ईमान लिख दिया हो, जिनके ईमान की गारंटी रब्बुल आलमीन खुद दे रहे हो, क्या उनके ईमान में शक करना ईमानदारी है? क्या उनके ईमान में शक करना और शक करने के बाद ये सोचना कि मैं मुसलमान हूं, डूब के नहीं मर जाते हो तुम? वो मेरे नबी के सहाबा जिन्होंने मेरे नबी के एक इशारे पर अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया, उनकी कुर्बानियां हैं, उनकी शहादतें हैं कि आज बड़ा आसानी के साथ दीन हमें प्लेट में रख के थमा दिया गया, दे दिया गया। लो जी ये दीन आपके पास बतौर डिश आ गया है, अब इस पर अपनी ज़िंदगी को गुजार के अपनी आखिरत को संवार लो। लेकिन हम इतने गए गुजरे हैं फिर भी सुधरने का नाम नहीं है। हजरात, दीगर सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को उठाएं। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के यार हैं कि नहीं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया है, नबी अलैहिस्सलाम के ये साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और लोगों को पता चला कि ये भी नबी का साथी है। पकड़ के इतना मारा, पूरा जिस्म लहू लुहान है, बेहोश हो गए। लोगों ने उठाया, घर पहुंचा दिया। माँ तो माँ ही है ना, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, माँ तो माँ ही है। माँ कहती है देखा, मैं तुझे कहती थी उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना दे, उसका साथ छोड़ दे, देख तेरे जिस्म की आज हालत क्या हो गई है। कुछ वक़्त गुजरता है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होश आई और आँख खुलते ही कहते हैं अम्मा जान बताएं मेरे प्यारे नबी मोहम्मद, मेरे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। माँ कहती है उस नबी का साथ छोड़ दे, उस मोहम्मद का साथ छोड़ दे, अपनी जान की हिफाजत कर। लेकिन माँ की इस बात की परवाह नहीं की। वजह क्या है? शरीयत ने एक उसूल बना दिया था। नबी अलैहिस्सलाम ने बाद में इनकी तरबियत की, माँ बाप की फरमा बरदारी करनी है, उनकी इत्तिबा करनी है, उनकी खिदमत करनी है, उनसे फला तकुल्लहुमा उफ़िन, उफ़ तक नहीं कहना। लेकिन कब तक? जब तक वो दीन इस्लाम के मुखालिफ जाने का हुक्म नहीं देते। अगर वो दीन इस्लाम के मुखालिफ जाने का हुक्म दें, बदतमीजी बदलिहाजी फिर भी नहीं करनी, लेकिन इस मौके पर उनकी बात को नहीं मानना। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दो हदीसें हैं। एक में आता है कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा हैं, और दूसरी हदीस में आता है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा है सहाबी ने, और वालदा नबी अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहती हैं। लेकिन ईमान का लेवल है, कभी कभार दिल भी करता है कि वालदा को कत्ल कर दें, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत इस अंदाज की नहीं की, तरबियत इस अंदाज से नहीं की। हज़रत बात कर रहा हूँ, जब इस दिल पर ईमान का रंग चढ़ जाता है, जब इस दिल पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का रंग चढ़ जाता है, फिर किसी और की मोहब्बत इस दिल पर असरअंदाज होती ही नहीं। अल्लाह हमें भी ऐसा बनने की तौफीक दे दे। नबी अलैहिस्सलाम के पास है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालदा इस तरह आपको बुरा भला कहती हैं, गवारा नहीं कर पाता, मेरे कान जो है ना वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, दिल करता है कि मैं कत्ल कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन आपकी तरबियत है, कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हाथ उठा के अल्लाह से दुआ ही कर दें कि अल्लाह मेरी वालदा को हिदायत दे दे, ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे। वो वालदा जो अपने बेटे को कहती है तेरे सर चढ़ के मर जाऊंगी, ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, धूप में बैठी बैठी मर जाऊंगी, आते जाते लोग देख रहे हैं, तमाशा बन रहा है उस सहाबी का, और कहती हैं भूखी प्यासी धूप में बैठी मर जाऊंगी, लोग तुझे ताने देंगे, वो देखो माँ का कातिल जिसने वो मोहम्मद के पीछे नाउज़ुबिल्लाह अपनी माँ की परवाह नहीं की, लोग ताने देंगे। ये सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, जाके कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ ही कर दें। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, सहाबी ने दौड़ना शुरू कर दिया, सहाबी ने दौड़ना शुरू कर दिया। देखता हूँ पहले दुआ पहुँचती है या मैं पहुँचता हूँ। घर गया, दरवाज़ा बंद है, माँ धूप में बैठी थी जब गए थे, अब माँ कहाँ पे है? घर में है, दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा खटखटाया गया, माँ कहती सब्र करो। माँ ने गुस्ल किया,
باہر آئی اور آ کے کہتی ہے کہ مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے چلو، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ حضرات یہ وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں جن کے ایمان کو، جن کے سینوں کو رب العالمین نے عرش معلیٰ پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور اعلان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج بکواس کرنے والے کہتے ہیں صحابہ کا آپس میں بغض تھا، یہ ایک دوسرے کے بارے میں عداوت رکھتے تھے۔ رب کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اب لوگوں کی بکواس سچی ہے یا رب کا اعلان سچ ہے؟ حقیقتاً ہمارا ایمان ہے کہ رب العالمین جیسی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ رب نے ان کے ایمانوں کو دیکھا، رب نے ان کے ایمانوں کو دیکھا۔ صحابی آپس میں دوست ہیں اور ایک مسلمان ہو گئے، غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، مسلمان ہو گئے اور ان کا دوسرا ساتھی جو تھا وہ ابھی غیر مسلم ہے، لیکن دوستی ابھی برقرار ہے۔ اس وقت تک ابھی حکم نہیں آیا، اس وقت تک ابھی حکم نہیں آیا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى، کہ ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ ابھی ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ صحابی نے کلمہ پڑھا یا مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام کی رفاقت میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ پتہ چل گیا کہ بت پرستی حرام ہے، بت پرستی حرام ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کا کھلا اعلان ہے۔ اس بات کا علم ہو گیا۔ اس کا جو ساتھی ہے جو غیر مسلم ہے، کاروباری انسان ہے، دکاندار ہے، اور یہ آتے جاتے ایک دوسرے کو ملتے، گپ شپ ہوتی ہے، اکٹھے کھاتے پیتے بھی۔ ایک دن یہ غیر مسلم جو ساتھی تھا یہ چلا اور اپنی دکان پہ چلا گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے اپنے دوست کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے ان کی بیوی کی آواز آئی، جی کون؟ بتایا میں فلاں فلاں۔ اچھا جی میرا دوست کدھر ہے؟ وہ تو دکان پہ ہے، آپ اندر آ جائیں، تشریف رکھیں، آپ کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں۔ بیٹھ گئے۔ اس کی بیوی نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں پہ بٹھایا؟ اس کمرے میں جس کمرے میں ان کا موجود بت تھا، جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جس کے سامنے وہ اپنا ماتھا ٹیکتے تھے، جس کے سامنے وہ اپنی نظر و نیاز رکھا کرتے تھے۔ اچھا جی ان کو موقع مل گیا، صحابی رسول کو پاس کوئی چاقو پڑا ہوا تھا، چھری پڑی ہوئی تھی، بازو بھی کاٹ دیے، اس کے کان بھی کاٹ دیے، ناک بھی کاٹ دی اور ایک ٹانگ بھی توڑ دی۔ توڑ کے وہاں سے چپ کر کے چلے گئے۔ اور ان کے دوست کی جو بیوی وہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آئی، دیکھا صحابی رسول وہاں پہ موجود نہیں ہیں اور اپنے خدا کی حالت دیکھی تو اس نے پیٹنا، چیخنا، چلانا شروع کر دیا، اوئے میرے خدا کو کیا ہو گیا، اوئے میرے خدا کو مار گیا، میرے خدا کو توڑ گیا۔ اس نے جلدی جلدی میں اپنے خامد کو بلایا اور ساری شکایت بتائی کہ آپ کا دوست آیا تھا۔ خامد نے جب یہ بات سنی، ایک تو میرا دوست، دوسرا میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا، تیسرا اس نے آ کے ہمارے خدا کا یہ حال کر دیا، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ غصے سے لال پیلا اور وہاں سے نکلا اور راستے میں یہی سوچتا ہوا جا رہا ہے، اس نے میرے خدا کو توڑ دیا، اس نے میرے خدا کا ستیہ ناش کر دیا، اس نے میرے خدا کے کان کاٹ دیے۔ یہ ساری باتیں سوچتا سوچتا اچانک سے اس کے ذہن میں ایک بات آئی، اچانک سے تفسیر النبأ الاعلام کے اندر یہ پورا واقعہ درج ہے۔ حضرات اچانک سے اس کے ذہن میں بات آئی کہ یار ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کو نظر و نیاز دیتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کو کھلانے پلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لمحہ فکریہ یہاں پہ پیدا ہو گیا کہ وہ تو اپنی فکر نہیں کر سکا، اپنی حفاظت نہیں کر سکا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، وہ ہمیں کیا بچائے گا۔ سیدھے گیا اس صحابی کے پاس، جا کے ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے چلیں، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں، مجھے سمجھ آ گئی۔ حضرات جب اس طرح لوگوں کے دلوں پر ایمان کا رنگ چڑھا تو قرآن نے اعلان کیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور لوگوں اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اور بلا اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے۔ اور جب اس دل پر صحابہ اکرام کے دلوں پر ایمان کا رنگ چڑھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا رنگ چڑھا، پھر کسی محبت، کسی رشتہ داری، کسی عزیز و اقارب، کسی مال و متاع کی فکر نہ کرتے ہوئے فکر صرف یہ کی کہ کیسے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر کے، آگ سے بچا کے جنت کا وارث بنا دے، کیسے ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں۔
کاش کہ اس طرح کی فکر، اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا ایمان ہم سب کا بھی بن جائے۔ اللہ کرے ہمارے سینوں میں بھی اس طرح کی فکر پیدا ہو جائے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے ہم جہنم سے بچ جائیں، جس سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں، جس سے ہمارا ایمان ہائی لیول کا ہو جائے، جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، جس سے ہم جنت الفردوس کے وارث بن جائیں۔ اللہ احکم الحاکمین وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ اگر ان کے ذمے ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو پھر تباہ و برباد کر کے دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے، کیونکہ نبوت والی زبان نے اعلان فرمایا لا تسبوا اصحابی اصحابی کالنجوم، وہ لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ جس نے ایک صحابی کے بارے میں بغض رکھا اس نے نبی علیہ السلام سے بغض رکھا، اور گویا کہ جس نے نبی علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے سینوں میں صحابہ کرام کی محبت کو بھرپور انداز میں پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔